عائشہ نے گھر کی دہلیز پار کی تو صحن میں لگا امرود کا درخت بہت سی یادیں تازہ کر گیا۔ جب وہ ابو کے ساتھ آئی تھی تو امرود سے لدے بھدے درخت سے ہر وقت امرود توڑ کر کھاتی، کبھی درخت پر ہی چڑھ کر کسی شاخ پر بیٹھ کر ابو کو آوازیں لگاتی۔ یہاں اس کمرے میں اسی عورت نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ اس کے پیچھے چلی، کمرے میں داخل ہوئی۔ احمد چچا انتہائی ضعیف ہو چکے تھے اور شاید شدید بیمار بھی تھے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور گالوں میں ابھرتی ہڈیاں، کھانستا وجود۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عائشہ میری بچی، اسے اپنی چارپائی پر بیٹھنے کی جگہ دیتے ہوئے محبت سے بولے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ گاڑی کے اندر کی لائٹس بند تھیں۔ وہ غصے اور ضد میں آگے نکل آئی تھی، جبھی کسی ہاتھ نے اسے گاڑی میں کھینچا تھا۔ وہ 7 سال کی ایک نازک سی بچی تھی، جھٹکے سے گاڑی میں گری تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وانیا نے تھوڑی سی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اب اندھیرے میں بھی اسے دکھائی دینے لگا تھا۔ گاڑی میں 4 لڑکے بیٹھے تھے، جن میں سے ایک کی گود میں وانیا اس وقت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے وانیا کا منہ کس کے پکڑا ہوا تھا۔ گاڑی سیدھے میرے بنگلے کی طرف لے چل فرحان، ماما بابا شہر سے باہر ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرنٹ سیٹ پر موجود لڑکا گاڑی ڈرائیو کرتے لڑکے سے بولا تھا۔ وانیا بچی ضرور تھی، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ سمجھ نہیں سکتی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کے لیے زور آزمائی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس لڑکے نے مزید وانیا کو کس کے اپنے قریب کیا اور اس کے گالوں کو چوم لیا۔ ایک عجیب سی مہک نے وانیا کو گھیرا تھا۔ وہ بہکے ہوئے امیر زادے شراب کے نشے میں تھے۔ وانیا کسمسا کر رہ گئی تھی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں ایک پوش علاقے کے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ وہ ٹیکسی سے اتر کر کرایہ دے رہی تھی جب ڈرائیور نے اسے منزل مل جانے کی دعا دی۔ مجھے انصاف چاہیے بابا، میں چاہتی ہوں خدا میرے ساتھ انصاف کرے، وہ دکھ سے کہتی بچی ہوئی رقم واپس لینے لگی۔ نہ بیٹا نہ، خدا سے کبھی انصاف نہ مانگنا، مانگنا ہے تو رحم مانگو۔ اگر اس نے انصاف کیا تو خسارہ اٹھاؤ گی، بے شک اس سے بڑا کوئی منصف نہیں، اور ہم انسانوں کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کے انصاف کو برداشت کر سکیں۔ وہ جب تولتا ہے تو کسی کا ذرا برابر بھی نہیں چھوڑتا، چاہے پھر نیکی ہو یا بدی۔ بزرگ نے جاتے جاتے اسے ایک بات سمجھا دی تھی، جو سیدھے اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ واقعی وہ اتنی نیک تو نہیں تھی کہ خدا سے انصاف کی طلبگار ہوتی۔ اس نے دل ہی دل میں رحم کی دعا مانگی تھی۔ یہاں شیخ احمد صاحب کا گھر کہاں ہے؟ وہ جو مستری کا کام کرتے تھے، اس نے گلی میں موجود ایک بڑے کریانہ اسٹور والے سے پوچھا۔ جی، ان کا گھر پچھلی گلی میں ہے، نیلے رنگ کا چھوٹا سا دروازہ ہے۔ دکاندار نے اشارے سے اسے راستہ بتایا۔ وہ شکریہ کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ بہت سے سوالوں کا سامنا ابھی باقی تھا۔ وہ اکیلی آئی ہے؟ شوہر کہاں ہے؟ فضا کہاں ہے؟ کراچی سے اکیلی طلاق کیوں ہوئی؟ وغیرہ وغیرہ۔ جواب ندارد۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کا دل مزید تیزی سے دوڑنے لگا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ایک انجانے چہرے نے دروازہ کھولا۔ بیٹی معاف کرو، مجھے کچھ نہیں ہے دینے کو۔ جسے دیکھو منہ اٹھا کر آ جاتا ہے مانگنے۔ زندگی مشکل بنا دی ہے۔ وہ عورت بنا رکے عائشہ کو صلواتیں سنانے لگی۔ نہیں نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کراچی سے آئی ہوں، عائشہ نام ہے میرا، احمد چچا سے ملنے۔ عائشہ نے بامشکل اپنی بات کہی۔ اس کی چلتی زبان کو بریک لگے تھے۔ سر سے پیر تک عائشہ کی ابتر حالت دیکھتی وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی واپسی ہوئی تھی۔ آ جاؤ اندر، بیزارگی سے راستہ دیتی وہ پیچھے ہٹی۔ عائشہ نے گھر کی دہلیز پار کی تو صحن میں لگا امرود کا درخت بہت سی یادیں تازہ کر گیا۔ وہ جب ابو کے ساتھ آئی تھی تو امرود سے لدے پدے درخت سے ہر وقت امرود توڑ کر کھاتی، کبھی درخت پر ہی چڑھ کر کسی شاخ پر بیٹھے ابو کو آوازیں لگاتی۔ یہاں اس کمرے میں اسی عورت نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ اس کے پیچھے چلی، کمرے میں داخل ہوئی۔
احمد چچا انتہائی ضعیف ہو چکے تھے اور شاید شدید بیمار بھی تھے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور گالوں میں ابھرتی ہڈیاں، کھانستا وجود، اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عائشہ میری بچی، اسے اپنی چارپائی پر ہی بیٹھنے کی جگہ دیتے ہوئے محبت سے بولے۔ میری دواؤں کے خرچے اس کے بچوں کے بہتر مستقبل کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ وہ بولتے ہوئے بے تحاشا کھانس رہے تھے۔ عائشہ کو ان پر رحم آنے لگا۔ وہ اپنا مسئلہ بھول گئی۔ سچ ہے کہ دوسرے کا غم دیکھو تو اپنی تکلیف چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اس وقت عائشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سعد کہاں ہے چچا؟ وہ آپ کا خیال نہیں کرتا؟ عائشہ نے ان سے ان کے اکلوتے بیٹے کا پوچھا۔ وہ صبح کا گیا رات کو آتا ہے بیٹا، ایک چکر کبھی میرے کمرے میں لگا جاتا ہے۔ میں زندہ ہوں یہ دیکھ کر اسے تسلی ہو جاتی ہے بس۔ اب ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں اسے؟ عائشہ نے ایک نظر کمزور سی حالت پر ڈال کر کس منہ سے پوچھوں بیٹا؟ میں اپنا ہی کیا بھگت رہا ہوں۔ میں نے کبھی برسوں پہلے اپنی ماں کو ایسے ہی اسی کمرے میں ڈالا تھا۔ اس کی کھانسنے کی آواز سے میری نیند خراب ہوتی تھی تو میں نے اسے باتیں سنا جاتا۔ سعد کے سامنے تیری چچی ہمیشہ اس کی دادی کی برائی کرتی، دادی کی موجودگی کو ہر مشکل کے ساتھ جوڑتی، اور میں ہمیشہ خاموش رہا۔ سعد نے زندگی بھر یہی سب تو دیکھا ہے۔ اب اگر وہ اور اس کی بیوی میری آوازوں سے بیزار ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے۔ میری ماں نے کبھی مجھے بددعا نہیں دی، لیکن وہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا، وہ روتے روتے کہہ رہے تھے۔ اس نے افسوس سے احمد چچا کو دیکھا۔ جگہ دل لگانے کی جگہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، بس انسان ہی سمجھنے میں تاخیر کرتا ہے۔ کبھی کبھی سزا کا عمل دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ شفا جو اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تو پلٹ کر نہیں آئی۔ عائشہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی اور پھر اجازت لیتی کھڑی ہو گئی۔ چچا نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کی حالت ایسی تھی کہ عائشہ کچھ کہتی۔ بس یہ ان کی منزل نہیں تھی، سو وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس یہ دہلیز پھیلانگ گئی۔ یہ چاروں لڑکے اب بھی شراب کے نشے میں کسی بچی کو پکڑ لائے ہیں، بنگلے کے چوکیدار نے دکھ سے اپنی بیوی کو بتایا، جو اسے چائے دینے آئی تھی۔ اتنی چھوٹی بچی، خدا کے لیے خان تم کچھ کرو نا، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اتنا ظلم دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہتے؟ ہماری بھی تو بچی ہے نا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ مالک لوگ ہیں زینب، خان نے بے بسی سے کہا۔ مالک تو وہ ہیں خان، تم کوشش تو کرو۔ میرا دل نہیں مانتا اتنی چھوٹی بچی پر ایسا ظلم، اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں۔ میری نوکری چلی جائے گی زینب، میں تمہیں اور ہمنا کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ ہم ان کا کھاتے ہیں، ان کے پاس ہی رہتے ہیں۔ خان تذبذب کا شکار ہوا۔ شرک نہ کرو خان، ہم اللہ کا دیا اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تم کچھ کرو نہ کرو، میں ضرور اس بچی کی مدد کروں گی، زینب اٹل لہجے میں کہتی پیچھے کے راستے سے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ خان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ جانتا تھا زینب کو روکنا ممکن نہیں، اس نے ٹھان لی تو وہ کر گزرے گی، مگر وہ خود دروازے پر ہی بیٹھا رہا۔ وہ چاروں نشے میں چور لاؤنج میں کھڑے آپس میں لڑ رہے تھے۔ پہلے مجھے جانے دے، نہیں پہلے میں جاؤں گا، ہمیشہ پہلے تو جاتا ہے، اب میری باری ہے۔ ان کی تو میں جاری تھی، ہر کوئی پہلے پہلے کی رٹ لگائے دوسرے کو دھکے دے رہا تھا۔ زینب جانتی تھی بچی کس کمرے میں بند ہوگی۔ وہ دبے پاؤں چلتی اس کمرے میں پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن وہ معصوم سی پھول بچی رسی سے بندھی ہوئی بستر پر پڑی تھی، اس کے منہ پر بھی رومال ٹھسا ہوا تھا۔ زینب نے آگے بڑھ کر اسے اسی حالت میں گود میں اٹھایا اور کمرے میں موجود پچھلے دروازہ آہستہ سے کھول کر باہر لان میں نکل آئی۔ وانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زینب نے آگے بڑھ کر اسے اسی حالت میں گود میں اٹھایا اور کمرے میں موجود پچھلا دروازہ آہستہ سے کھول کر باہر لان میں آ گئی۔ وانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں بچا لوں گی، بس شور نہ کرنا، وہ دبے لفظوں میں اسے سمجھاتی سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اردو ناول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔